بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ صفر المظفر شروع ہونے والا ہے۔ بہت سارے لوگ اس مہینے کو بلاؤں کا مہینہ سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور پھر اسی وجہ سے کوئی نیا کام یا نیا کاروبار شروع کرنے سے بھی تھوڑا احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حدیث میں فرمایا کہ لا صفرہ۔ بعض علماء نے اس کی تشریح یہی کی کہ ماہ صفر میں بلاؤں کی کوئی حیثیت یا بلاؤں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور پھر آپ غور کیجئے کہ ماہ صفر کس طرح اور کیوں کر بلاؤں کا ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے ایک جانب محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے، دوسری جانب ربیع الاول جیسا بابرکت مہینہ ہے، تو اس کے دائیں اور بائیں مسلسل برکتیں ہیں، تو درمیان میں اس مہینے میں بلائیں آخر کس وجہ سے نازل ہوں گی؟ اور بلائیں اس طرح کوئی بلا وجہ نازل نہیں ہوتی، بلکہ وہ دراصل انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے، انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اس پر مختلف تکلیفیں، بلائیں، آفتیں، مشکلات آتی ہیں، جس میں کبھی تو وہ بلائیں اور آزمائشیں اس کے لیے اس کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کبھی وہ اس کے لیے سزا ہوتی ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب کوئی آفت، بلا، آزمائش آتی ہے تو ہمیں اپنے اعمال میں غور کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں، کسی مہینے کو اس کا ذمہ دار بنا دیں، یا کسی نہ کسی کو ہم خدا نخواستہ اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیں۔ اس کے بجائے ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ میں غور کریں، خود احتسابی کریں، اپنا احتساب کریں، تاکہ ہم ان آفتوں اور ان بلاؤں سے نجات پا سکیں۔ تو اصلاً اور بنیادی طور پر ماہ صفر میں کوئی ایسا بلاؤں کا تصور نہیں ہے۔ بعض لوگ اس میں مچھلیوں کے لیے آٹے کی گولیاں بنا کر مچھلیوں کے لیے ڈالتے ہیں، سورہ مزمل کا ورد کرتے ہیں۔ سورہ مزمل کا ورد کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ماہ صفر کی بلاؤں کا تصور کر کے سورۃ المزمل پڑھیں گے تو وہ نیت آپ کی غلط ہو جائے گی۔ ویسے سورہ مزمل پڑھیں، اور مہینوں میں بھی پڑھیں، پورا قرآن بھی پڑھیں، اس میں غور کریں، سمجھیں، یہ اصل میں بلاؤں کے دور کرنے کا طریقہ ہے۔ باقی یہ مچھلیوں کے لیے خوراک ڈالنا، اور بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پہ بہت سارا آٹا ضائع بھی ہوتا ہے، تو ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا کہ جس میں کسی ایک موقع پہ، کسی ایک مہینے میں ہم خوب اچھا خاصا خرچ کر دیں اور اس کے بعد پھر ہمیں اس کے علاوہ پتہ ہی نہ ہو، تو اس طریقے کی ایسا طریقہ یا اس طرح کی روش بھی مناسب نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعتدال کو اپنائیں، اپنے نظریات کو درست کریں، اپنے طریقوں کو درست کریں، اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی آفتوں سے، بلاؤں سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔